اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا۔ یہ اب آخری فرد اس حوالے سے کہ 3 افراد جو مشہور جو شہید ہوئے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ تو واقعہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون تھا، اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر تو کسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا ہے، تو ہم اہل سنت جو ہیں وہ تو لعنت بھیجتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر، جنہوں نے بھی شہید کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو، وہ ملعون ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ بھی ملعون ظالم، جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا وہ بھی ملعون ظالم، اور جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ بھی ملعون ظالم۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کون شہید کرنے والے تھے، پلاننگ کیا تھی، کن لوگوں نے بلایا، کن لوگوں نے دھوکہ دیا، کن لوگوں نے قتل کیا، کن لوگوں نے اپنے ہاتھ جو ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے رنگے، نواسہ رسول کو کنہوں نے شہید کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو کنہوں نے مسلا، یہ سارا کچھ ابھی ہم آپ کی خدمت میں رکھنے والے ہیں۔ اب یہ بات آپ مختلف ہم شیعہ کی کتابیں جو ہیں ان سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو مسیر الاحزان ہے، ابن نماح الحلی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 38 ہے۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نکلے کیوں تھے، کیوں گئے اور کہاں گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ متواتر خط آنے لگے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، خط، اور اتنے خط، مسلسل خط پہ خط آتے جا رہے تھے، کہتے 12,000 خط آ گئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ انہیں پتہ تھا میرے والد بھی ان سے گلہ کرتے رہے یہ بے وفا لوگ ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ان کے شکوہ کرتے رہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ اعتبار نہیں کر رہے تھے، نہیں جواب ہی نہیں دیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے۔ اس کے بعد ہانی بن ہانی نامی ایک بندہ ان کے پاس آیا، اسی طرح سعید بن عبداللہ الحنفی آیا ایک اور خط لے کر۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں لکھا تھا کہ یہ حسین بن علی کے نام خط ہے، من شیعتہ و شیعت ابیہ امیر المومنین، ان کے شیعہ کا، یعنی یہ ہم حسین کے شیعہ ہیں اور ان کے باپ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شیعہ ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کا وہ فیصلہ نہیں مانیں گے، کسی پر وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ جلدی سے جلدی پہنچیں، جلدی سے جلدی آپ کوفے پہنچیں۔ اب جب بہت زیادہ ہو گئے، اور منتہی الاعمال جو یہ کتاب ہے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب، اس میں لکھا ہے کہ ایک ہی دن میں 600 خط جو ہیں، 600 خط ایک دن میں آ گئے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پھر بھی ابھی تاخیر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، متأمل تھے اس بات میں، تیار نہیں ہو رہے تھے جانے کے لیے، یہاں تک کہ ان کے پاس 12,000 خط جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ ایک ایک دن میں سینکڑوں خطوط آ رہے تھے، 12,000 خط ان کے پاس آ گئے، لیکن ابھی تک وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر بعد میں جب اتنے خط آ گئے، اب وہ تو مختلف روایات ہیں کہ وہ کتنے ہزار کتنے لاکھ خط تھے، جتنے بھی تھے، بہرحال 12,000 کی تو تشریح آ گئی، 12,000 خط جمع ہو چکے تھے۔ اس وقت تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جانے کے لیے کوفہ تیار نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیار کیسے ہو گئے؟ انہوں نے بھیجا اپنے ایک مخلص ساتھی اور اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، انہیں بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں حالات کا جائزہ لیں اور پھر بتائیں، اگر حالات موافق ہوتے ہیں تو پھر میں جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ یہ یاد رہے کہ یہ سارا منظرنامہ جو یہ شیعہ کتابوں کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اہل سنت کا تو ایسا کوئی ان کے پاس جو اتھینٹک سورس ہیں کسی چیز کو پرکھنے کے، ان کے مطابق یہ باتیں کچھ بھی ثابت نہیں ہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے واقعہ کربلا میں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ کوفیوں نے انہیں کربلا کے مقام پر شہید کر دیا۔
بس اتنا ثابت ہے، باقی جتنی تفصیلات ہیں، کیسے نکلے، کہاں ٹھہرے، کہاں گئے، کس کے بلانے پر، کس نے یہ کیا، کس نے تیر مارا، کس نے نعوذ باللہ داڑھی کھینچی، اور یہ ساری داستانیں جو ہیں یہ جھوٹوں نے گھڑی ہوئی ہیں، جو ہم آگے اس کی وضاحت اور صراحت کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کیسے جھوٹ انہوں نے باندھے، یہ پروپیگنڈا مہم کیسے انہوں نے چلائی۔ تو بہرحال یہ شیعہ جو ہمارے احباب دوست ہیں، ان کے بقول ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ گئے تو ان میں سے 12,000 نے ان کی بیعت کر لی، 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی فوراً ان کی۔ تو پھر انہوں نے مسلم بن عقیل نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں، اب لوگ تو میرے ساتھ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب جب یہ معاملہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور مجھے بلایا جا رہا ہے تو وہ پھر نکلے۔ یہ جو عبارت ہے بڑی اہم ہے۔ منتہی الاعمال جو کتاب ہے شیعہ کی معتبر کتاب، جس پر اعتماد جواد نقوی صاحب نے بھی کیا ہے، بتایا انہوں نے کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو منتہی الاعمال دیکھ لیں۔ تو منتہی الاعمال میں یہ بات لکھی ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چلے، بعد میں جب قریب پہنچے کوفہ کے تو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک خطبہ دیا لوگوں کو جمع کر کے، انہوں نے کہا کہ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَانَا خَبَرٌ فَظِيعٌ، ایک بڑی افسوسناک خبر ہم تک آئی ہے، قتل مسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ و عبداللہ ابن یکتر، یہ 3 لوگ مسلم بن عقیل، حانی بن عروہ اور عبداللہ بن یکتر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ وَقَدْ خَذَلَنَا شِيعَتُنَا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہمارے شیعہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمُ الْإِنْصِرَافَ فَلْيَنْصَرِفْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ لَيْسَ عَلَيْهِ زَمَامٌ۔ اب ہمارا آگے جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ان 3 لوگوں کو شہید کر دیا ہے، ہمیں بھی وہ ماریں گے، قتل کریں گے، یہ ہمارے شیعہ کی یہ کارستانی، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پھنسایا ہے اس معاملے میں۔ جو تم میں سے جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، اس پر کوئی مذمت ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کیوں واپس چلے گئے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے۔ تو پھر کیا ہوا، حسین رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ کہا تو فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ مِمَّنِ اتَّبَعُوهُ طَمَعًا فِي مَغْنَمٍ وَجَاهٍ، کہتے جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ بھی تتر بتر ہو گئے سارے، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ بھی یہ لوگ چھوڑ گئے، اور انہوں نے کیا کہا، وَقَدْ خَذَلَنَا شِيعَتُنَا، ہمارے ساتھ ہمارے شیعوں نے دھوکہ کیا ہے۔ یہ الفاظ منتہی الاعمال میں موجود ہیں، یہ شیعہ دوستوں کی کتاب، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اب اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے شیعوں کے خلاف بد دعا کی۔ یہ الارشاد ہے ان کے علامہ مفید کی کتاب، شیعہ دوستوں کے بہت بڑے عالم ہیں مفید، شیخ مفید انہیں کہتے ہیں، ان کی کتاب الارشاد۔ اور اسی طرح منتہی الاعمال میں یہ ان کے علامہ قمی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ ہم ان کے اسکرین شاٹ، ان کے جو سکین ہیں آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آئیں گے، ہم دکھائیں گے آپ کو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے شیعہ کے بارے میں یہ بد دعا کی کہ اللہم ان متعتہم الی حین ففرقہم فرقا واجعلہم طرائق قددا ولا ترزی الولاة علیہم ابدا، اے اللہ اگر تو انہیں کچھ عرصہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، تیری مشیت میں یہ ہے کہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، تو ان کو تتر بتر کر دے، ان ظالموں کی قوت کو توڑ دے، اور ان کا آپس میں یعنی فساد ڈال دے، یہ لوگ کبھی جمع نہ ہو سکے، کسی اور کو دھوکہ نہ دیں، اور کبھی بھی کسی حکمران کو ان سے راضی نہ کرنا۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ ہر بندے کو دھوکہ دیں گے، کوئی اور بھی ان کے دھوکے میں آئے گا تو وہ بھی پریشان ہوگا۔ تو فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا لِيَنْصُرُونَا، یہ وہ لوگ ہیں ہم کوفی شیعہ جنہوں نے ہمیں بلایا، کس لیے بلایا تھا، یہ دھوکہ دے کر کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ثُمَّ عَدَوْا عَلَيْنَا فَقَتَلُونَا، لیکن پھر یہی بدبخت ہیں کہ انہوں نے ہم پر چڑھائی کر کے ہمیں قتل کر دیا۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے، یعنی جو لوگ شہید ہو چکے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ پہنچنے سے پہلے، مسلم بن عقیل وغیرہ، ان کے قتل کا الزام بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کوفی شیعوں پر لگایا
کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں شہید یعنی ہمارے بندے شہید کیے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں۔ اگلا جو قول ہے منتہی الاعمال میں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا، اے اللہ تو ہی ہمارے اور ان بدبخت لوگوں کے درمیان فیصلہ کر۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو مظلوم ہو گئے، ہمیں تو مار دیا گیا، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور ابھی ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اے اللہ تو ہی فیصلہ کر ان لوگوں کے درمیان اور ہمارے درمیان۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا یہ جھانسا دے کر کہ وہ ہماری نصرت کریں گے، ہمارا تعاون کریں گے؟ انہوں نے ہمیں بلایا فقاتلونا، پھر ہمیں قتل کر دیا۔ اب کوئی بھی شیعہ دوست ہمیں بتا سکتا ہے کہ بلانے والے کون تھے؟ خود شیعہ کتابوں کو آپ پڑھ لیں، اپنی کتابوں کو دیکھیں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے۔ 12,000 خط جو جمع ہوئے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ 2 کتابوں کے حوالے بھی ہم نے پیش کیے۔ یہ 12,000 خط کسی شامی نے لکھے تھے یا کوفی شیعوں نے لکھے تھے؟ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ خَذَلَنَا شِيَّتُنَا، ہمارے شیعوں نے ہمیں برباد کیا ہے، دھوکہ ہمارے شیعوں نے ہمیں دیا ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا اور بلا کر ہمیں قتل کیا، ان لوگوں کے اور ہمارے درمیان ہے اللہ تو ہی فیصلہ فرما دے۔ یہ شیعہ لوگوں کے بقول بھی ایسے یہ اقوال جو ہیں شیعہ کتابوں کے بقول، اور شیعہ جن لوگوں کو قابل عزت و احترام ہم بھی سمجھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے وہ تارے ہیں، لیکن یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی غلو کرتے ہیں، الوہیت کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور بہت ساری خرافات بھی ان کے نام پہ کرتے ہیں، مذہب بھی ان کے نام پہ بنایا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان کے فیصلے پر بھی یہ قبول نہیں کرتے کہ حقیقت میں کون لوگ تھے جو اہل بیت کے خون کے پیاسے تھے۔ اسی طرح ایک روایت جو الاحتجاج میں نقل کی گئی ہے اس کے مطابق امام زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا، امام زین العابدین یہ اہل بیت کے فرد ہیں، انہوں نے فرمایا، وہ الفاظ کیا ہیں، ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آج ہمارے اوپر رو رہے ہیں، ہمارے جو اہل بیت کی شہادتوں پر آج جو لوگ رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، ان کے علاوہ کس نے قتل کیا ہے ہمارے بڑوں کو؟ یہی وہ تو لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے، آج یہی رو دو کر کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا غم اور بڑی پریشانی ہے۔ اب یہ جو سارے حوالے ہیں ان کو کہاں آپ لے کر جائیں؟ اس کے علاوہ بھی حوالے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان سے بھی ایک قول مسیر الاحزان میں ابن نماحلی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بھی اہل کوفہ کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ یا اہل الکوفۃ سوءۃ لکم ما لکم خذلتم حسینا وقتلتموہ، اے اہل کوفہ تمہیں بربادی ہو تمہاری، ظالموں تمہیں کیا ہو گیا تھا، کیوں تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کیا؟ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ام کلثوم، یہ کہہ رہی ہیں کہ اہل کوفہ تمہاری بربادی ہو، تمہیں کیا ہوا، کیا ملا تمہیں کہ تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کیا؟ وَانْتَهَبْتُمْ أَمْوَالَهُ وَوَرِثْتُمُوهُ، تم نے ان کے مالوں کو لوٹا، حسین رضی اللہ عنہ کے، اور اس کے وارث بن بیٹھے۔ اسی طرح اور بھی حوالے دیے جا سکتے ہیں، ہم اسی پر تھوڑا سا اکتفا کرو۔ اور آج بھی جو شیعہ کے محقق علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، جیسا کہ ایک ان کے علامہ مرتضیٰ مطہری ہیں، انہوں نے الملحمۃ الحسینیہ نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا، لکھا بل وشیعتہم ہم قاتلۃ الامام الحسین، کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی اور ان کے گروہ کے اور ان کے شیعہ کہلاتے تھے نا، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہید کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا شیعہ کہتے تھے۔
اب اب اندازہ تو ہو گیا ہوگا، بلکہ یقین ہو گیا، شیعہ جو احباب ہیں ان کی تو کتابوں سے ہم نے حوالے پیش کیے ہیں نا، خود ان کے بزرگوں نے یہ روایتیں نقل کیں، اور مختلف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے، پھر زین العابدین رحمہ اللہ سے، پھر ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما سے، یہ سارے اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں۔ تو اب پتہ چل گیا نا کہ کن لوگوں نے شہید کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو۔ اب بھی نام خام خواہ جو فقہا کا نام لے، بنو امیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھائی، بنو امیہ کا قاتل ہونا آپ کیسے ثابت کرتے ہو؟ خود تو آپ نے مان لیا کہ کوفی شیعہ جو لوگ تھے، جن کا نام لے کر خود اہل بیت کے افراد نے یہ بتا دیا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بلا کر جھانسا دیا اور ہمیں شہید کیا، یا ہمیں شہید کر رہے ہیں یہ لوگ۔